أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ کچھ ویڈیوز کے اندر میں نے کہا کہ اگر کسی نے امامت کو ماننا ہے، اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ قرآن کے اندر اور نبی کے فرمان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امامت نام کی کوئی چیز بعد از نبوت ہے اور وہ اس بات پر ڈٹ گیا ہے، اسے یہی سمجھ آ رہا ہے کہ نبوت کے بعد امامت لازمی ہے، امامت کے بغیر کائنات کا نظام نہیں چل سکتا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو لوگ امامت کے دعوے دار ہیں، کافی سارے گروپ ہیں جو کہ اپنے آپ کو شیعہ کہلواتے ہیں اور امامت کے دعوے دار ہیں، تو ان میں سے ایک گروپ ہے اسماعیلی شیعہ کا جو کہ آغا خانی کہلواتے ہیں، ان کے پاس زندہ امام موجود ہے۔ اگر امامت ماننی ہے آپ لوگوں نے تو پھر اس کو کیوں مانتے ہیں کہ جو چھپ گیا ہے آپ کے کہنے کے مطابق؟ اس کو مانیں جو زندہ ہے، موجود ہے، سامنے ہے۔ تو ایک شخص نے اعتراض کیا کہ آپ کے امام نے تو ساری شریعت ہی بدل دی، کیونکہ اس شخص نے تقریباً صرف تھامنیل دیکھا اور اس میں سے بھی اسے کچھ سمجھ نہ آئی اور ویڈیو کے تھوڑے ٹائم کے لیے ویڈیو کو دیکھ لیا اور ویڈیو کو تھوڑے ٹائم کے لیے دیکھ لیا، پوری ویڈیو نہیں دیکھی، اور اس نے یہی سمجھا کہ میں آغا خانیوں کی حمایت کر رہا ہوں یا میں آغا خانی ہوں۔ استغفر اللہ، میں مسلمان ہوں، میں کوئی شیعہ نہیں ہوں، کسی شیعہ مکتبہ فکر سے میرا تعلق نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات میں نے ویڈیوز میں کہی ہے کہ جو اثنا عشری ہیں وہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، امہات المؤمنین کو گالیاں دیتے ہیں، تو ان کی نسبت یہ لوگ آج کے دور میں اچھے ہیں، پہلے والے دور کو چھوڑ دیں۔ آج کے دور میں یہ سامنے صحابہ کو، امہات المؤمنین کو برا نہیں کہتے، گالیاں نہیں دیتے اور مسلمانوں سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے۔ آج کے دور میں یہ اثنا عشریوں سے بہتر ہے، لیکن میرا ایمان اللہ پر ہے، اللہ کے رسول پر ہے، بعد از رسول امام شریعت میں کسی کو نہیں مانتا۔ میں ختم نبوت کے یہ بات مخالفت میں سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو امام شریعت مانا جائے اور وہ جو بات کرے وہ شریعت ہو، یہ قطعاً اسلام نہیں ہے۔ نہ میں اسماعیلی شیعہ کو صحیح سمجھتا ہوں مذہبی طور پر، نہ میں اثنا عشری کو صحیح سمجھتا ہوں، میں صرف صاحب شریعت جس پر شریعت نازل ہوئی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہوں، اور آپ کے بعد کسی قسم کی ایسی امامت کو نہیں مانتا کہ وہ امام جو بات بتائے وہ شریعت ہو، یہ میں نہیں مانتا۔ ہاں، میں صحابہ کو اس طرح مانتا ہوں کہ ان کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہنچایا ہوا دین ہم تک پہنچا۔ میں اہل بیت کو بھی اسی طرح مانتا ہوں کہ ان کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہنچایا ہوا دین ہم تک پہنچا، اور بعد کے جن لوگوں کو امام کہا جاتا ہے، مختلف لوگوں کو، ان کو بھی میں امام کہہ لیتا ہوں، لیکن اس معنی میں کہ انہوں نے ہم تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین پہنچایا، یہ نہیں کہ جو بات انہوں نے کہہ دی وہ دین ہے، وہ ایمان ہے، یہ میں نہیں مانتا۔ اس طرح میں اگر مانتا ہوں کسی کو تو وہ ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کے علاوہ میں کسی کو امام شریعت نہیں مانتا۔ میرا اسماعیلیوں کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، میں صرف یہی کہتا ہوں کہ اگر تم گمراہ ہو ہی گئے ہو، جو دعویٰ تم کر ہی رہے ہو کہ امامت لازمی چیز ہے اور تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو امام شریعت مان رہے ہو، تو تم اس ٹولے میں شامل ہو جاؤ جو کہ پاکستان کے اندر فتنہ برپا نہیں کر رہا، جو کہ تمہاری باتوں کے مطابق
کہ امام کے بغیر زمین کا نظام نہیں چل سکتا تو وہ امام موجود ہے، اور جس کو تم اثنا عشری مان رہے ہو اس کا تو سرے سے وجود ہی نہیں ہے۔ جس کا وجود نہیں ہے اس کی امامت کیسی؟ تمہارے کہنے کے مطابق اگر امامت ہے تو جس کا وجود نہیں ہے اس کی امامت تو نہیں ہو سکتی۔ اگر ہے امامت تو جس کا وجود ہے اس کی امامت ہے، لیکن میرے نزدیک نہیں ہے۔ میں اس بات کو قطعاً جائز نہیں سمجھتا، میں اس بات کو خلاف اسلام، خلاف ختم نبوت سمجھتا ہوں۔ میں نے یہ بات شیعہ کے لیے کہی تھی کہ تم اس بات پر اڑ ہی گئے ہو کہ امامت نام کی کوئی چیز ہے، تو بہتر یہ ہے کہ پھر اس امامت کو مانو جو کہ پاکستان کے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ تمہارا ٹھکانہ پھر اچھا نہیں ہوگا۔ پاکستان کے نظام کے لیے، پاکستان کے اندر فتنہ برپا نہیں ہوگا، لوگوں میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، گالی گلوچ نہیں ہوگی، امن سے ملک کا نظام چلے گا۔ اس کنٹیکٹ کے اندر میں نے یہ بات کی تھی، لیکن یہ نہیں ہے کہ میں اسماعیلیوں کو مانتا ہوں۔ انہوں نے جو بھی اسلام کے اندر اپنی مرضی سے باتیں داخل کی ہیں ان کا اسلام کے ساتھ قطعاً کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسلام صرف وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، قرآن کی صورت میں یا حدیث کی صورت میں، کیونکہ حدیث بھی میں یہی مانتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، لیکن الفاظ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔